الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم. محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور لطف و احسان سے ماہ شعبان المعظم کے جمعہ مبارکہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. شعبان المعظم کے آخری دنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع فرما کر حضور نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. حدیث شریف جو میں بیان کرنے لگا ہوں، اس حدیث پاک کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث شریف مروی ہے. شعبان کے آخر میں حضور نے صحابہ کرام کے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ ان قریب تمہارے درمیان وہ عظیم المرتبت مہینہ جلوگر ہو رہا ہے، سایہ فگن ہو رہا ہے، جس مہینے کو اللہ رب العزت نے بڑی ہی عظمت اور بڑی ہی فضیلت عطا فرمائی ہے. ارشاد فرمایا کہ اس پورے مہینے کے روزے اللہ کریم نے اہل ایمان پر فرض فرمائے ہیں، اور یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے. اولہ رحمتن، کہ اس کے پہلے حصے میں رحمت ہے. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیانی حصے میں مغفرت ہے، بخشش ہے. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کے آخری حصے میں جہنم سے نجات اور رہائی ہے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مہینہ تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے، جلوگر ہونے والا ہے، اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس پورے مہینے میں جو شخص ایک نفلی نیکی کرے گا
اس کو پورے فرض کا ثواب ملے گا، اور جو شخص اس پورے مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا، ایک فرض نیکی کرے گا، تو اس کو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی، مومن بھائی، روزے دار بھائی کا روزہ افطار کرائے گا، تو جس کا روزہ افطار کرایا جا رہا ہے اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو پورے روزے کا ثواب ملے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں دنیا کی دوسری مصروفیات میں کمی کرو، ان دنیا کے کاموں میں کمی کر کے زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس مہینے کی برکتیں، خیر اور رحمتیں سمیٹنے کے لیے اس مہینے کو زیادہ وقت دو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے پاس ملازم ہیں، تمہارے نوکر ہیں، تمہارے ورکر ہیں، فرمایا ان کے کام کے اوقات میں بھی کمی کرو تاکہ وہ بھی کچھ وقت نکال کر اس مہینے کی برکتیں اپنے دامن میں سمیٹ سکیں، ان کے لیے بھی آسانی فرماؤ۔ تو اس مہینے میں جو خیر اور برکت ہے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں توجہ دلائی، اور اس مہینے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر اور عملی طور پر تیار رہنے کے لیے حضور نے تعلیم بھی دی اور تلقین بھی فرمائی۔ فرمایا پورے روزے کا ثواب ملے گا افطاری کرانے والے کو۔ تو حضور نے وضاحت فرمائی اگرچہ کھجور کے ایک دانے سے افطار کرائے، لسی کے ایک گھونٹ سے افطار کرائے، دودھ کے ایک گھونٹ سے یا پانی کے ایک گھونٹ سے ہی روزہ افطار کرا دے، تو افطاری کرانے والے کو پورے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی شروع سے لے کر آخر تک، از اول تا آخر، رمضان الکریم کا چاند نظر آنے سے لے کر شوال المکرم کا چاند نظر آنے تک اس پورے مہینے میں اللہ کریم نے بڑی ہی برکتیں، بڑی ہی عظمتیں، بڑی ہی فضیلتیں اور بڑی ہی سلامتیاں اور خیر اس مہینے کے اندر رکھی ہے۔ اور اس مہینے کی ایک خاص کیفیت حضور نے بیان فرمائی کہ اس مہینے کی عظمت اور اس کی فضیلت کا ایک بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اس ماہ مبارک میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن اتارا گیا۔ تو اس مہینے کو تلاوت قرآن کے ساتھ نشاندہی فرمائی گئی کہ چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت سننا، یہ دو کام ایسے ہیں جو اس مہینے سے منسلک ہیں، اور ان دو کاموں کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے پھر اسی خطبے کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ عظیم المرتبت مہینہ ہے جس کے دن کے وقت میں اللہ کریم نے صیام رکھے ہیں، روزے، دن کی عبادت صیام، صیام صوم کی جمع ہے، صوم کا معنی روزہ، صیام کا معنی روزے۔ دن میں جو عبادت اہل ایمان کے لیے رکھی ہے، فرمایا وہ روزہ رکھنا ہے،
اور ایک عبادت اس مبارک مہینے کے رات کے وقت کے ساتھ خاص ہے۔ وہ عبادت دن کے وقت نہیں، دن کے وقت کی عبادت روزہ ہے، اور رات کی ایک عبادت ہے اس پورے مہینے میں۔ وہ باقی پورا سال 11 مہینے وہ عبادت نہیں جو صرف اس مہینے میں رکھی گئی ہے، اس کا نام ہے قیام۔ قیام کا یہ مفہوم اور معنی ہے کہ نفل ادا کرنا، نفلی نماز پڑھنا، ایسی نماز جو فرض تو نہیں ہے، نفل یا سنت، لیکن اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ یہ قیام رات کی عبادت ہے۔ اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے 2 ارشاد فرمائے، ایک دن کی عبادت سے متعلق ہے، ایک ارشاد مبارک رات کی عبادت سے متعلق ہے۔ جو دن کی عبادت کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے، وہ ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ چونکہ یہ صرف رمضان شریف کے ہی روزے فرض ہیں، اس لیے اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کی اتنی فضیلت ہے، اتنی برکت ہے کہ حضور نے فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، جس نے اخلاص کے ساتھ اس پورے مہینے میں دن کے وقت روزہ رکھا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اس روزہ رکھنے کے دن اور وقت سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ غفر لہ، حضور کی یہ حدیث اور یہ ارشاد روزے کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے کہ غفر لہ، اس کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے۔ کس کے لیے؟ من صام رمضان، جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے، ایمانم واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہیں ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ دوسرا ارشاد مقدس وہ رات کی عبادت سے منسلک ہے۔ وہ حضور نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے رمضان شریف کی راتوں میں، جسے ہم تراویح کہتے ہیں، اسے قیام کہا گیا، جو رات کو قیام کرے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، بخشے جائیں گے، مغفرت ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ قیام کرنے والا ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کرے، تراویح کی ادائیگی کرے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رمضان شریف کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے کچھ مقامات میں نے عرض کیے جو حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے کہ حضور نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب چونکہ رمضان شریف میں قرآن اترا ہے، اس لیے اس پورے مہینے کے اندر اہل ایمان باجماعت قیام کرتے ہیں، تراویح کی ادائیگی کرتے ہیں، اور اس پورے مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی سماعت کا اہتمام کرتے ہیں کہ پورے مہینے میں کم از کم تراویح میں ایک قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ لہٰذا پہلی شب میں تراویح کے اندر قرآن مجید کی منزل کا آغاز ہوتا ہے، اور عمومی طور پر 27ویں شب پر قرآن مجید کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ یعنی پورے مہینے میں قرآن سنتے ہیں،
تراویح میں قرآن قیام کے اندر قرآن کی تلاوت امام صاحب فرماتے ہیں، مقتدی سنتے ہیں، کیونکہ جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے کو سنت کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا سنت ہے، لیکن تلاوت ہو رہی ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو تو سننا جو ہے وہ فرض ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سننا فرض ہے، لیکن ہمارے عمومی طور پر تلاوت کے دوران لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، خصوصی طور پر محافل اور جلسوں کی انتظامیہ وہ تلاوت میں توجہ نہیں کرتے نہ سنتے ہیں، وہ اپنی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ جبکہ یہ نقطہ اگر سمجھیں تو بڑا مفید رہے گا اور بڑا آپ کو فائدہ ہوگا کہ قرآن شریف پڑھنا تو سنت ہے، لیکن سننا جو ہے وہ فرض ہے۔ کیسے سننا ہے اس کا طریقہ بھی رب کریم نے قرآن مجید میں سکھلایا اور بتلایا اور تعلیم دی کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت ہے اذا قرئ القرآن، کہ جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے، تلاوت ہو رہی ہو، قرآن پڑھا جا رہا تو ارشاد فرمایا فاستمعوا لہ، کان لگا کر پوری توجہ سے قرآن سنو، قرآن کی تلاوت سنو، جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کی سماعت کرو، سنو۔ فاستمعوا لہ، پہلا حکم یہ ہے کہ تلاوت ہو رہی ہے، ہر طرف سے توجہ ہٹا کر کان لگا کر پوری توجہ سے ایک ایک حرف غور کرو اور سنو، یہ ہے اس کا معنی فاستمعوا لہ کا۔ اور دوسرا حکم ہے کہ جب قرآن کوئی بھی بندہ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ کسی جگہ بھی کوئی بندہ قرآن مجید تلاوت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی تلاوت کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی ہے، تو پھر دوسرا حکم کیا ہے وَأَنصِتُوا، اور چپ ہو جاؤ۔ انصتو کا معنی ہے چپ ہو جاؤ۔ جیسے کسی آدمی کو چپ کرانا مقصود ہو تو ہم اشارے سے ایسے کرتے ہیں، تو انصتو کا یہ معنی ہے فاستمعوا لہ، قرآن کوئی معمولی کتاب ہے، اس کی تلاوت ہو رہی ہے تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ رسمن پڑھا جا رہا ہے، فرمایا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، لاہوتی کلام ہے، کلام الہی ہے، قرآن مقدس ہے، اور جب یہ پڑھا جا رہا ہے، اس کی تلاوت ہو رہی ہے، تو ایک تو پوری توجہ سے فاستمعوا لہ، غور سے سنو، دوسرا حکم ہے وَأَنصِتُوا، اور چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سنو بھی اس لیے اور چپ بھی اس لیے ہو جاؤ تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس سے ایک اہم مسئلہ معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن غور سے سننے اور چپ ہو جانے پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ جب قرآن کی تلاوت ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، تو پھر اس امید پر چپ بھی ہو اور سنو بھی کہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ یہ ہے سماعت قرآن اور تلاوت قرآن کی سماعت کے آداب جو قرآن میں اللہ کریم نے ہمیں سکھلائے اور بتلائے اور تعلیم دی۔ اس پورے مہینے کے اندر یہ ایک عمل ہے، تراویح کے اندر قرآن مجید کی تلاوت سننا، مساجد میں تراویح میں قرآن شریف کی منزل سنانے کا اہتمام اور انتظام کرنا، اور اس کے علاوہ ایک ہے کہ اس مہینے کے اندر سننا ہے قرآن تراویح میں، دوسرا کام ہے کہ خود تلاوت کرنا، خود تلاوت۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب،
اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے قرآن میں فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتلو، تلاوت کیا کریں، ما اوحی الیہ، جو آپ پر اتارا گیا، وحی کی گئی، یعنی قرآن، یہ قرآن جو آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، اس قرآن مجید کی تلاوت کیا کی۔ تو تلاوت قرآن کا تعلق بھی رمضان کے ساتھ ہے۔ تراویح میں تو سنا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ قرآن شریف پڑھنا، اس کی تلاوت کا حکم ہے۔ ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو غلط رائج ہیں، لیکن جو بندہ اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے اس کو بڑی مزاحمت اور بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس دور میں حق بات کہنا اور کرنا بڑا مشکل، آدمی نہ قرآن کو دیکھتا ہے نہ حدیث کو، وہ اپنی ضد اور اپنی ہٹ درمی پہ ڈٹ جاتا ہے۔ ہماری مساجد میں رواج ہے کہ نماز عشاء کے بعد سورہ ملک امام صاحب پڑھتے ہیں، قاری صاحب، حافظ صاحب، اور مقتدی سنتے ہیں۔ لیکن حقیقت اگر دیکھیں تو جس حدیث میں عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کا ذکر ہے وہ سننے کا نہیں ہے، وہ پڑھنے کا ہے۔ اس حدیث شریف کو پڑھ لو، ایک نہیں 100 مرتبہ پڑھو، اس میں سننے کا ذکر ہی پڑھنے کا ہے کہ رات سونے سے پہلے، وہ حدیث یہ ہے کہ جس شخص نے ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کی اور تلاوت کر کے سویا، جب فوت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کی آزمائش سے بچا لے گا۔ یعنی یہ سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچانے والی سورہ، قبر کے عذاب سے، لیکن سننے کا نہیں، پڑھنے کا حکم۔ یہ اب سنانے کا رواج اس لیے پڑا، وہ بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے علم۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن شریف نہیں پڑھے۔ میں خود کئی لوگوں کو مجھے کہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیں پڑھنے کے لیے، تو میں اگر کسی کو کہوں نا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو تو وہ کہتا ہے جی میں قرآن شریف نہیں پڑھا۔ کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیں برکت کے لیے، میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی آخری 3 سورتیں جو ہیں یہ پڑھا کرو، تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے میں قرآن شریف نہیں پڑھا۔ یہ جو پڑھنے کا طریقہ مساجد میں ہے نا، یہ اس لیے شروع ہوا تھا کہ کچھ لوگ پڑھنا جانتے ہی نہیں، قرآن شریف پڑھے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے قرآن نہیں پڑھایا تھا، اسکول میں داخل کرا دیا تھا، قرآن میں پڑھا نہیں۔ اب وہ اس لیے پھر کہ چلو کم از کم سننے کے درجے میں اسے ثواب مل جائے، اس لیے یہ سنانے کا اہتمام مساجد میں اس لیے کیا گیا تھا۔ لیکن جو پڑھنا جانتا ہے، جو قرآن شریف پڑھنا، اس نے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، اس کو پڑھنا آتا ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ پڑھ کے سوئے، اور اس کا وقت کیا ہے؟ نماز عشاء کے بعد، سونے سے پہلے۔ تو یہ ہے تلاوت قرآن کی اہمیت۔ اتنی عظیم صورت ہے کہ اتنا بڑا نفع، اتنا بڑا فائدہ کہ صرف 10 منٹ دینے سے بندہ قبر کے عذاب سے بچ جائے۔ دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 10 منٹ اگر سورہ ملک کی تلاوت کو دے دیں، اتنا فائدہ ہوگا کہ قبر کی آزمائش، قبر کے فتنوں اور قبر کے عذاب سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو رمضان شریف جو ہے اس کا قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب میں قرآن مجید کی ان 2 آیات کی طرف آتا ہوں جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، جو آج ہمارا موضوع سخن ہے۔ وہ یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن تعارف کرا رہا ہے
رمضان المبارک کے مہینے کا، یہ جو مہینہ تشریف لا رہا ہے ہمارے پاس، مہمان آ رہا ہے، اس کا تعارف بے نیاز رب قرآن میں کرا رہا ہے کہ یہ مہینہ کون سا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر کہتے ہیں مہینے کو، شہر رمضان الذی، یہ وہ مہینہ ہے رمضان، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں قرآن اتارا گیا۔ یعنی اتنی فضیلت اس کی بیان کی جا رہی ہے کہ اتنی عظمتیں ہیں اس مہینے کی، لیکن سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا، قرآن اتارا گیا، قرآن نازل کیا گیا، یہ نزول قرآن کا مہینہ۔ یہاں ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نازل کیا گیا رمضان شریف کے مہینے میں، یہ محرم میں کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ سفر میں، ربیع الاول میں، ربیع الاخر میں، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان، شوال، ذیقعد، ذی الحجہ، ان مہینوں میں قرآن کیوں نہیں اترا؟ قرآن کے نزول کا انتخاب کیا تو ماہ رمضان کا عرش والے رب نے۔ یہ انتخاب اس لیے کیا ہے کہ جتنے انبیاء کرام کو کتابیں دی گئیں، کتاب دینے سے پہلے اللہ کریم نے انہیں روزے رکھوائے تھے۔ کسی نبی کو روزے رکھوائے بغیر کتاب نہیں دی گئی۔ 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں الہی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مقدس۔ زبور حضرت داؤد کو دی گئی، لیکن کتاب دینے سے پہلے انہیں روزے رکھوائے۔ حضرت موسیٰ کو تورات دی، دینے سے پہلے کہا اے موسیٰ روزے مکمل کرو۔ جب روزے مکمل ہو گئے پھر انہیں تورات دی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا گیا کہ روزے رکھو۔ جب روزے رکھوائے مکمل ہو گئے پھر انہیں زبور دی گئی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے روزے رکھوائے گئے، جب روزے مکمل ہو گئے تو پھر انہیں انجیل دی گئی، کتاب دی گئی۔ اور اللہ کریم نے اپنے آخری محبوب رسول اور پیارے نبی کریم علیہ السلام پر قرآن اتارا تو نبی کریم علیہ السلام بھی روزے کی کیفیت اور حالت میں کئی دن غار حرا میں جا کر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ تھوڑے سے ستو حضور لے جاتے تھے، زمزم لے جاتے تھے، کئی دن حضور نہ کچھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، کیونکہ روزے رکھوائے گئے۔ اور جب روزے مکمل ہو گئے، اللہ کریم نے جتنے روزے پسند فرمائے انبیاء کو روزے رکھوائے۔ روایات میں آتا ہے کسی نبی نے 21 دن کتاب کے نازل ہونے کا انتظار کیا، کسی نبی نے 22 دن کتاب کے نازل ہونے کا انتظار کیا، کسی نبی نے 40 دن انتظار کیا۔ آسمانی کتابیں نازل ہونے سے پہلے ان کو روزے رکھوائے گئے، اور روزے رکھ کر وہ کتاب کے نازل ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ خلوت نشینی غار حرا کی، روزے کی کیفیت اور حالت میں رہنا، کچھ نہ کھانا کچھ نہ پینا، یہ حضور کا جمال فاقہ مستی ہے۔ روزے کی حالت میں بندہ فاقے سے ہوتا ہے نا، تو میرے آقا فاقے میں رہتے تھے۔ یہ جمال فاقہ مستی ہے روزہ۔ یہ حضور کی غار حرا کی یادوں کو اللہ کریم نے امت کے اندر جاری کر دیا، اور جب وہ تکمیل ہو گئی پھر اللہ کریم نے قرآن کے نزول کا آغاز کیا۔
اور قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا غار حرا میں، غار کے اندر تھے حضور، روزے کی حالت میں تھے، عبادت میں مصروف تھے، تو جبریل امین آیت لے کے آئے تھے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اقرأ، اے محبوب پڑھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو نزول قرآن اور تورات، زبور و انجیل کا نزول، ان کا روزے سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے اللہ کریم نے قرآن نازل کیا رمضان شریف کے مہینے میں، اس لیے کہ اس مہینے کے روزے فرض کیے گئے، فرض کیے گئے، تو یہ روزوں کی فرضیت کا مہینہ ہے اور اللہ کے کلام کا اور روزے کا بڑا تعلق ہے، اس لیے باقی 11 مہینوں میں قرآن نہیں اتارا گیا، قرآن اتارا گیا ہے تو روزوں کے مہینوں میں اتارا گیا۔ روزے میں کیونکہ تعلق ہے قرآن کا فاقے سے، روزے سے، سارا دن روزے کی حالت میں رہو اور جب عشاء کی نماز پڑھ لو تو سارا دن تم فاقے میں رہے، تمہاری روح جو ہے اب اس درجے میں آ گئی ہے، دن بھر کے روزے سے روزے دار کی روح اس مقام پہ آ جاتی ہے، پھر حکم ہوتا ہے کہ چلو مسجد، میرا ایک بندہ مصلی پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھ رہا ہے، تم ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور قرآن کی تلاوت سنو۔ اس لیے رمضان شریف کا اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا معنوی ربط ہے اور تعلق، اس لیے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اب ہماری زندگی میں حکم آ گیا قرآن میں کہ تمہارے بالغ ہونے سے لے کر تمہاری موت تک زندگی میں جتنی مرتبہ بھی رمضان شریف کا مہینہ ہے، پوری زندگی میں جب بھی رمضان شریف کا مہینہ آئے تو پھر قرآن میں حکم دیا، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو کوئی اپنی زندگی میں اس مہینے کو پائے کہ رمضان آ گیا، شروع ہو گیا، تو پھر اسے حکم دیا، امر فلیصم ہو، اسے چاہیے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، روزے رکھے۔ اسی آیت میں حکم آ گیا، پہلے تعارف کرایا کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، پھر فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تمہاری زندگی میں جب بھی یہ مہینہ آئے، یہ مہینہ پاؤ تو اس پورے مہینے کے کیا کرو، روزے رکھو۔ اس لیے اس مہینے میں روزے فرض کیے اور اس کو سال کے 11 مہینوں پر رمضان شریف کو فضیلت حاصل ہے اجر کے اعتبار سے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ 11 مہینے نفل پڑھو، نفل ہی لکھا جائے گا، نفلی عبادت کرو، پورے 11 مہینے نفل ہی لکھا جائے گا، پورے 11 مہینے ایک ایک فرض ادا کرو گے تو ایک ایک فرض ہی لکھا جائے گا۔ لیکن یہ اتنا عظمت والا مہینہ ہے، کوئی معمولی مہینہ ہے جو آ رہا ہے، تشریف لا رہا ہے، اس مہینے میں ایک فرض ادا کریں گے 70 فرضوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ پورا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، اجر کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے، حسنات، برکات اور خیرات کے اعتبار سے اس مہینے کی عظمت کا اندازہ انسان کر ہی نہیں سکتا۔ اب جو روزہ فرض کیا گیا، روزہ کیا ہے؟ ذرا سوچیں کہ بھوکا اور پیاسا رہنا عبادت بنایا گیا، عبادت ہے یا نہیں؟ تو بھوکا اور پیاسا رہنا بھی عبادت ہے، کیوں؟ ذرا غور سے سنیے، اس میں ایک
فلسفہ ہے، ایک لاجک ہے، ایک منطق ہے کہ روزے کی حقیقت ذرا سمجھ لیں۔ جس آیت میں روزے کی فرضیت کا حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ہر امت پر روزہ فرض رہا ہے، اگرچہ اس کی کیفیت اور حیت مختلف رہی، لیکن نفس روزہ ہر امت کے اندر رہا، ہر امت میں روزہ رہا۔ تو روزے کی فرضیت کا ذکر آیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرضیت روزہ کے بعد روزے کا مقصد بیان کیا کہ تمہیں بھوکا اور پیاسا کیوں رکھا گیا ہے، بھوک اور پیاس کو عبادت کیوں بنایا گیا، وہ بیان کیا آیت مقدسہ کے اس حصے میں، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو، خشیت الہی پیدا ہو، تمہارا رب سے تعلق ہو جائے، تم اپنے رب سے جڑ جاؤ۔ لعلکم تتقون، یہ روزے کا مقصد بیان کیا گیا۔ روزہ ہے کیا، یہ کیوں فرض کیا گیا، بھوکا اور پیاسا کیوں رکھا گیا؟ اور سے سننے والی بات ہے، روزہ تین چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے، چوتھی چیز ہی کوئی نہیں، صرف تین چیزیں، اور تینوں حلال، تینوں حلال۔ بے نیاز رب اگر بچانا تھا تو حرام سے بچاتا تھا، ایک مہینہ حرام سے بچنے کی مشق کرا دیتا، نہیں، حلال چیزیں ہیں، تینوں حلال جن سے منع کیا گیا، خبردار صبح صادق سے غروب آفتاب تک تین چیزوں کے قریب نہیں جانا، وہ تینوں حلال، تینوں چیزیں، پہلی چیز کھانا، دوسری چیز پینا، تیسری چیز شادی شدہ آدمی کا اپنی منکوحہ سے ازدواجی تعلق، ازدواجی عمل کرنا، وظیفہ زوجیت، عمل زوجیت، یہ تین کام ہیں، ان سے بچنے کا نام روزہ ہے، اور وقت ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب، اتنے وقت میں یہ تین کام حلال ہیں، ان کے قریب نہیں جانا۔ بے نیاز رب، کھانا تو حلال ہے، پینا تو حلال ہے، جس عورت سے نکاح کیا ہے وہ عورت حلال ہے اس کے لیے، لیکن روزہ ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ وظیفہ زوجیت، عمل زوجیت سے بچنا ہے اس روزے کے وقت، اس لیے کہ ایک مہینہ اللہ کریم نے حلال چیزوں سے بچایا ہمیں، کیوں؟ اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے، فرمایا میرے لیے اللہ فرماتا میرے حکم سے، میرے لیے صبح صادق سے غروب آفتاب تک حلال چیزیں تین ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا، قریب گئے تو تمہارا روزہ ٹوٹ گیا، پھر تمہیں کفارہ بھی دینا پڑے گا اور روزہ بھی رکھنا پڑے گا، جرمانہ وہ بھی دینا پڑے گا۔ بے نیاز رب یہ کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے ایک مہینہ میرے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ دو، تو جب عید الفطر پڑھ کے گھروں کو جاؤ تو تمہارا ذہن تیار ہو جائے، جس رب کے لیے ایک مہینہ حلال چیزوں کو ترک کیا تھا، قریب نہیں گیا تھا حلال چیزوں کے، اب میرا حق بنتا ہے اسی رب کو راضی کرنے کے لیے حرام سے بھی جان چھوڑا لوں، میں حرام کو بھی لات ماروں، جب حلال بیوی ہے تو اس کے قریب نہیں جا رہا، تفصیل میں نہیں جاتا، حلال بیوی ہے، کلمے پڑے ہوئے ہیں، نکاح بھی ہوا ہے، حکم ہے نہیں، قریب نہیں جانا،
تو پھر روزہ اس لیے صرف کھانا پینا باقی مزے کرنا عیش کرنا اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ اگر پورے مہینے کچھ حاصل ہی نہیں کیا، ذہن ہی نہیں بنا، طبیعت ہی نہیں بنی، تو فائدہ کیا روزہ؟ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ مہینہ تشریف لا رہا ہے، اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں جو میں نے آج اپنے آپ کو اس مقام پہ لاؤ کہ بیوی حلال ہے، کلمے پڑے ہوئے ہیں، قریب جانے کا حکم نہیں، منع ہے۔ تو جس سے کلمے ہی نہیں پڑے، نکاح ہی نہیں ہوا، تو پھر حرام ہے نا، تو حرام سے بچ جاؤ۔ پھر جب حلال کو کھانا حلال پینا حلال چھوڑا تو حرام سے بھی بچو۔ یہ ہے اصل میں روزے کا مقصد۔ لعلکم وآخر دعوانا